Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Skills to learn for students. This video is especially for students. Otherwise, everybody can get benefit from it. تو اسٹوڈنٹس چاہے کسی بھی کلاس کا ہو، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، تو اگر اس نے اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنی لرننگ کو بڑھانا ہے، ایک سکسیسفل لائف گزارنی ہے، تو اس کا لائف سٹائل بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کو سیکھنا چاہیے، کس طریقے سے سیکھنا چاہیے، تو یہ ویڈیو کلپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں ان کو بریف کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل ہے اسپیڈ ریڈنگ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ریڈنگ جو ہے، بکس کی ریڈنگ، نیوز پیپر کی، اپنی کورس کی بکس کی، ادر دین کورس بکس ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ریڈنگ جو ہے اس کی امپورٹنس رہی ہے ماضی میں، آج کل ہے، اور ان فیوچر جو ہے رہتی دنیا تک رہے گی۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بٹ ریڈنگ از مچ امپورٹنٹ، اور آپ چیزوں کو ریڈ کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا اسپیڈیلی ریڈ کریں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزوں کو، زیادہ بکس کو، زیادہ پیجز کو ریڈ آؤٹ کر سکیں۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈیپ ورکنگ۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ جو ورکنگ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ آپ اپنی چیزوں میں، پڑھائی میں، بکس میں ڈیپلی انوالو ہوں، سخت محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محنت کا ریوارڈ دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں لانگ ٹرم پلاننگ۔ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ اگر آپ میٹرک انٹر میں ہیں تو آپ پلاننگ کریں کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں، آپ نے کون سا کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے، اور آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ تو کسی بھی سٹیج پہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس چیز کا کہ پلاننگ از امپورٹنٹ، تو آنے والی لائف کے متعلق پلاننگ کریں۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ اپنا کریئر پلان کر لیں گے تو پھر آپ کی لرننگ جو ہے اسپیسیفکلی اس گول کے لیے جو ہے وہ امپروو کرے گی۔ اس کے بعد آ جائیں بیسک ایم ایس آفس اسکلز۔ دس از کمپیوٹر ریلیٹڈ اسکلز۔ تو اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو بیسک اسکلز ہیں، ایم ایس آفس ہو گیا، پاور پوائنٹ ہو گیا، ایکسل ہو گیا، تو یہ ایک چھوٹا سا آئی ول ریکمینڈ کہ آپ یہ چھوٹا سا کورس کر لیں، 6-8 ماہ کا، کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کر لیں، کسی سینئر کی ہیلپ لے لیں، تو یوٹیوب سے ہیلپ لے کے تو اس کی پریکٹس کریں۔ فار ایگزامپل کہ کمپیوٹر میں یہ جو کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ سیکھ لیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ سینئر ایج میں بھی ہو جائیں گے تو آپ کی بورڈ کے اوپر جو ورڈس ہیں ان کو دیکھ کے ٹائپ کر رہے ہوں گے، اینڈ دس تھنگ ول ویسٹ یور ٹائم۔ سو ایم ایس آفس سیکھ لیں۔ اس میں آپ نے اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں، آپ نے پاور پوائنٹ پہ سلائڈس بنانی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ریسرچ کا موسٹلی کام جو ہے وہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو علیحدہ طور پہ سیکھ لیں تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ آپ نے ونڈو کیسے کرنی ہے، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، دس از مسٹ۔ اس کے بعد آ جائیں فلٹرنگ انفارمیشن۔ آپ انفارمیشن کو فلٹر کر لیں، جو اہم انفارمیشن ہے اس کو پہلے آپ گین کریں، اور جو ارریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کو سکپ کر دیں۔ آپ نے بکس ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں، کوئی ریکمینڈ کرتا ہے آپ کو 5 بکس، آپ اس کو فلٹر کریں کہ وچ از موسٹ امپورٹنٹ، اس کو آپ پہلے اسٹڈی کریں۔ اسی طرح جو اگر آپ کو کوئی فار ایگزامپل کہ آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ انفارمیشن جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور آپ ایک فلٹرڈ انفارمیشن جو ہے وہ لیں۔ اس کے بعد ہے میموری ریٹینشن۔ ریٹینشن کہتے ہیں برقرار رکھنے کو۔ تو میموری جو ہے اس کو ریٹین کرنا، دیٹ از امپورٹنٹ، بیکاز کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو لرننگ سٹیج میں ہوتے ہیں، آپ نے جتنی چیزیں پڑھتے ہیں، کورس کی ہو گئیں، ادر دین کورس کی ہو گئیں، لائف کو سیکھتے ہیں، لائف سکلز سیکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے دماغ میں
اسٹور کرنا ہوتا ہے. جسٹ لائک کمپیوٹر میں جیسے آپ کنٹرول ایس کر کے چیزوں کو سیو کر لیتے ہیں. تو میموری جو ہے یہ ڈیٹیوریشن اس میں آ جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ پراپر نیند نہیں لیتے 7-8 گھنٹے کی, آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس میں انوالو نہیں ہوتے, اوور برڈن ہوتے ہیں, تو اس سے میموری جو ہے وہ اس میں میموری لاس ہوتا ہے. سو آپ میموری ریٹین کرنے کے لیے اس میں پراپر ڈائٹ, کچھ ایسی ڈائٹس ہوتی ہیں جو میموری کو ریسٹور کرتی ہیں, ریٹین کرتی ہیں. آپ مارننگ واک کریں, آپ ہلی ایریاز میں چلے جائیں, آؤٹنگ کریں, گیمز میں کسی نہ کسی گیم میں لازمی پارٹیسپیٹ کریں. یہ چیزیں آپ کو جو ہے میموری ریٹین کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی. جی نیکسٹ ہے جی ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے لیں اور اس کے اوپر سیلف رائٹ کریں, تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ جب یاد کر لیتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اکنامکس ہو, اردو ہو, فزکس, کیمسٹری, بایو, تو اس کو آپ لکھ لیں. لکھنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ یاد کی ہوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا, تو وہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک نہیں بھولے گی. آپ کسی چیز کو یاد کریں, اس کو لکھیں, پھر اس کو لکھی ہوئی چیز کو بک کھول کے کمپیئر کریں کہ آپ نے کون سی چیزیں نہیں لکھی اور کون سی چیزیں غلط لکھی ہیں. ان کو دوبارہ یاد کریں, میمورائز کریں, اس کے بعد لکھیں. تو پھر یہ پروسیس 3 دفعہ اگر کر لیں تو آئی گارنٹی یو کہ جی آپ کو وہ چیز ایک لمبے عرصے تک نہیں بھولے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. اس کے بعد آ جائیں وائڈننگ ویکیبلری. اپنی ویکیبلری امپروو کریں. جی انگلش کی ویکیبلری جو ہے دیٹ از مسٹ. آج کل کی دنیا میں انگلش ریٹن اینڈ کمیونیکیشن اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. سو ٹو رائٹ اینڈ ٹو کمیونیکیٹ the words of English are compulsory. تو ڈیلی کے زیادہ نہیں, آپ 5 یا 10 ورڈس جو ہے ان کے میننگس یاد کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک آپ کی جو ہے ویکیبلری آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی. اور پھر آپ اس کے بعد 1 سال کے بعد دیکھیں اور موازنہ کریں 1 سال پہلے کے ساتھ, تو آپ ٹھیک ٹھاک امپروو کر چکے ہوں گے. تو انگلش کی ویکیبلری کے ساتھ ساتھ اردو کی ویکیبلری دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اردو کے کچھ ایسے ورڈز ہیں جو سینئر ایج کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے میننگز نہیں جانتے, ان کو سیکھیں. انگلش ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ جو جب آپ لکھیں تو وہ امپریسو ہو, جب آپ بولیں تو وہ ایک دوسروں کے لیے ایک کمفرٹ کا باعث ہو اور اٹریکٹیو ہو, اور آپ کی بات ان ورڈز کے ذریعے سنی جائے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ ہے انکوزیٹیو تھنکنگ. اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں تجسس ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں, کہ یہ چیز اگر ہے تو یہ کیوں ہے, کیسے بنی, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, اس کے کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں. کوئی تھیری ہے, بکس ہیں, تو فلاسفرز ہیں, مختلف کامیاب لوگ ہیں, ان کے بارے میں ان کی بایوگرافیز, آٹو بایوگرافیز پڑھیں, تو تجسس رکھیں چیزوں کے بارے میں. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نئی نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں تو برین کے سیلز گرو کرتے ہیں. اس کے اوپر بے شمار ریسرچز آ چکی ہیں. ڈیلی کوشش کریں کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی. جس طرح یہ پینٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہن کی خاص صلاحیتیں امپروو ہوتی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں متجسس رہیں اور آبزرو کریں, بیکاز آبزرویشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن. نیکسٹ آ جائیں سیلف ڈسپلن. سیلف ڈسپلن میں یہ ہے کہ آپ نے خود سے ہی جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو پش کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے. آپ فزیکلی اور ایموشنلی جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں تو آپ مطلب ڈی موٹیویٹڈ ہیں, بٹ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہے, خود ہی پش کرنا ہے, تو کنسسٹنسی رکھنی ہے, اور اس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور چیزوں کو اچیو کرنا ہے. نیکسٹ ہے پنکچویلٹی. پنکچویلٹی از ویری امپورٹنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دن کو کیسے گزارنا ہے.
you should get up early in the morning. صبح کو اٹھیں. بینگ اے مسلم, اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز ادا کریں, مارننگ واک کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آپ نے ناشتہ بریک فاسٹ کرنا ہے, لنچ کس ٹائم پہ کرنا ہے, ڈنر کس ٹائم پہ کرنا ہے, پڑھنا کتنا گھنٹے ہے, فرینڈس کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, گیم کس ٹائم پہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے سونے کا ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. اب یہ جو انگریز لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ترقی کیوں کی ہے. یہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ارلی سو جاتے ہیں اور ارلی اٹھ جاتے ہیں. آپ پاکستان میں جو بڑے ہوٹلز ہیں جہاں پہ یہ فارنرس آ کے اسٹے کرتے ہیں, ان کو یہیں پہ آپ کبھی آبزرو کر کے دیکھ لیں تو وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو ارلی اٹھ کے بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی کہ وہ دے آر ڈوئنگ پروگرس. تو جب آپ جلدی اٹھتے ہیں تو پورے دن میں برکت ڈلتی ہے اور آپ میکسیمم کام کر لیتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں سوشل سکلز. سوشل سکلز بہت امپورٹنٹ ہے. یو شوڈ بی سوشل جینیس. سوشل جینیس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو مختلف مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں گے, اور کافی سارے مسائل کا حل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے سے ہی مل جاتا ہے. آپ کے جو فرینڈس ہیں, آپ کے کولیگس ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ اس کا سلوشن دے دیتے ہیں. پھر آپ نے اس کا ساتھ ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور سیکھنا ہے کہ ان کو پازیٹیولی یوز کیسے کرنا ہے. ان کا یوز ایسے بھی ہے کہ آپ کا ٹائم اپنا آپ ضائع کر سکتے ہیں, اور بٹ ان کو یوز کر کے یو کین گیٹ مچ. فار ایگزامپل یوٹیوب ہے, یوٹیوب کو اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں تو اس کے ذریعے آپ دنیا جہان کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. جی اس کے بعد آ جائیں نیٹ ورکنگ. آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. نیٹ ورکنگ سے مراد یہ ہے کہ فرینڈس کا سرکل ہونا چاہیے. باقی آپ کا اپنے جو ٹیچرز ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو سینئرز ہیں, جو مطلب آپ کو موٹیویشن دینے والے لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کا سرکل ہونا چاہیے, فیملی سرکل ہونا چاہیے, تاکہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو لرن کریں اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کو تک کمیونیکیٹ کریں. چونکہ علم پھیلانا بھی ایک نیکی کا کام ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, جتنا بھی ہے, وہ دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ دوسروں سے علم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ نیٹ ورکنگ آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے لرننگ فرام مسٹیکس. جی دس از ویری امپورٹنٹ. انسان چونکہ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہوتا, غلطی کر سکتا ہے. تو غلطی کرنا, کوئی غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ غلطیوں سے نہ سیکھنا ایک بہت بری بات ہے, اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور غلطی جب آپ نے کی ہے تو سیکھیں کہ آپ نے کیوں وہ مسٹیک کی ہے اور آئندہ سے وہ نہ ہو. تو یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جس سے آپ میں ایک واضح طور پہ امپرومنٹ آتی ہے. اس کے بعد آ جائیں ہیلدی کوکنگ. جی کوکنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو کوکنگ تو خواتین نے کرنی ہوتی ہے, بٹ ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں زیادہ کک جو ہیں وہ میل کرتے ہیں, مرد حضرات کوکنگ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ, اگر آپ کہیں آؤٹ آف سٹی ہیں, اگر آپ نے کوئی گھر رینٹ پہ لیا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ خود کوکنگ کریں اور ہیلدی ڈائٹ لیں, اور آپ کو کوکنگ کرنی آنی چاہیے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ ہیلدی ڈائٹ لیں گے تو یہ آپ کی صحت کو امپروو کرے گا, آپ کی برین کی کیپیسٹی کو امپروو کرے گا, فزیکلی آپ کو امپاور کرے گا, انرجائز کرے گا. تو اس سے آپ جو ہے وہ دنیا کے اپنی لائف کے ہر فیلڈ میں آگے جائیں گے. جی نیکسٹ ہے پرسنل فائنانسز. اس میں یہ ہے کہ آپ پرسنلی کچھ نہ کچھ ارن کریں اور سیلف ریلائنٹ ہوں. پاکستانی کلچر میں یہ ہے کہ ایک باپ ہے اور وہ 5-7 بچوں کو پال رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے. اور پاکستان کی اگر بات کریں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو انکم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, کم انکم ہونے کی وجہ سے پڑھائی اپنی کوئٹ کر دیتے ہیں, اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے.
تو اس میں یہ ہے کہ آپ پرسنلی آج کل تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، آن لائن اپرچونٹیز ہیں، تو کوئی 2-3 گھنٹے ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی پاکٹ منی، اپنے پڑھائی کے ایکسپینڈیچرس خود نکال لیں. کیوں آپ دیکھ لیں کہ یورپ امریکہ میں انٹر تک ایجوکیشن فری ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور ساتھ سائڈ جاب کرتے ہیں. تو پاکستان میں کووڈ کے بعد خاص طور پہ بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، اور اس کے اوپر میں نے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ بے شمار ایسے کام ہیں جس میں آپ نے ایک پیسہ بھی انویسٹ نہیں کرنا. انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اپنے ٹائم کی کرنی ہے، اور یو نیڈ اونلی ون اینڈرائڈ موبائل اینڈ انٹرنیٹ. یا آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، تو باقی آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے، اینڈ یو کین ارن لاٹ آف ڈالرس. تو اس طریقے سے آپ اپنی لائف سٹائل کو ڈیزائن کریں، تو انشاءاللہ آپ میکسیمم جو ہے آپ کی لرننگ ہوگی، اور آپ اپنا ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.